دیکھیں، اصل یہ ہے کہ شریعت کے بنیادی طور پر 5 اجزاء ہیں: اعتقادات، عبادات یعنی اعمال، اخلاقیات، معاملات اور معاشرات۔ آپ تقسیم کو تھوڑا سا مختصر کریں گے تو اجزاء 3 ہیں: اعتقادات، عبادات اور اخلاق۔ اب مزید آپ اس کا خلاصہ بیان کریں گے اور نہایت اختصار سے تقسیم کریں گے تو شریعت کے اجزاء 2 ہیں: عقائد اور اعمال۔ عقائد کو آپ چھوڑ دیں گے تو بعض عقائد ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ اسلام اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں عقائد میں سے ایک عقیدہ بھی چھوڑیں گے تو اسلام سے نکل جائیں گے۔ بعض عقائد ایسے ہیں جن کی بنیاد پر اہل سنت اور اہل بدعت کا فیصلہ ہوتا ہے، ان میں سے ایک عقیدہ بھی چھوڑیں گے تو اہل سنت سے نکل کر اہل بدعت میں چلے جائیں گے۔ باقی رہ گیا معاملہ اعمال کا۔ اعمال کا معاملہ یوں نہیں ہے، عقیدے کا معنی ہے ماننا اور اعمال کا معنی ہے کرنا۔ ماننے اور نہ ماننے سے اسلام اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے، کرنے اور نہ کرنے سے فسق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لہٰذا شریعت کے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں اہم ترین عمل نماز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کو جان بوجھ کر بھی چھوڑتا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کافر ہو گیا، وہ فاسق ہے۔ ہاں، جو حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 3348، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا تو اس نے کافروں والا کام کیا۔ اصل میں ایک ہے حدیث کو پڑھنا اور ایک ہے حدیث پاک کو سمجھنا۔ پڑھنا کافی نہیں، سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے میں بارہا گزارش کرتا ہوں، احادیث کو صرف کتب حدیث سے نہ پڑھیں، کسی ماہر حدیث سے حدیث کو سمجھیں۔ صرف لفاظ دیکھیں گے تو غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، تو معنی سمجھیں۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا تو اس نے کفر کیا۔ اس کا معنی جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا اس نے کافروں والا عمل کیا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں، یار یہ شراب پینا کافروں کا کام ہے، تم مسلمان ہو کر شراب پیتے ہو۔ یہ زنا کرنا کفار کا کام ہے، تم مسلمان ہو کر زنا کرتے ہو۔ تو اس لیے اب یہ کفار والے کام ہیں جو مسلمان بھی کر لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کافروں والا کام کیا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کفر کیا ہے۔ یہاں مجھے ایک دلچسپ واقعہ یاد آیا۔ امام تاج الدین ابو النصر عبد الوہاب بن علی بن عبد الکافی السبکی رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات سن 771 ہجری میں، حضرت نے طبقات الشافعیہ الکبریٰ میں ایک واقعہ بہت پیارا نقل کیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا، اچھا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا، تو اب اس کے مسلمان ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائے۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا کلمہ تو وہ پہلے ہی پڑھتا، اس نے کلمہ چھوڑا تو نہیں ہے، یا تو کلمہ چھوڑ دیتا، آپ کہتے کلمہ پڑھو مسلمان ہو، کلمہ تو پڑھ رہا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے وہ نماز پڑھے۔ تو حضرت امام شافعی نے فرمایا جب نماز چھوڑ کے کافر ہو گیا ہے، اب وہ نماز پڑھے گا تو کافر کا تو عمل قبول ہی نہیں ہوتا، تو کیسے مسلمان ہوگا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسا امام، ان کے بارے میں آتا ہے فنقطع احمد و سکت، امام احمد بن حنبل خاموش ہو گئے اور امام شافعی کی دلیل کا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ اب ظاہر ہے کتنی پیاری بات کی ہے۔ یہ حضرت امام شافعی امام احمد کے درمیان ایک مناظرہ تھا۔ میں سے یہ بھی عرض کروں گا کہ مطلب مناظرہ برا نہیں ہوتا، ہمارے اس کا مفہوم غلط ہو گیا ہے۔ تو آپس میں تکلم کرنا، خیر کی نیت سے ایک دوسرے کو بات سمجھانا، دلائل کو پیش کرنا، تو اس لیے جان بوجھ کر نماز چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے، یہ کفار کا کام ہے، لیکن اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ ہمیں فتویٰ بازی سے احتیاط کرنی چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی بات پر کفر کے فتوے جو دیتا ہے غلط کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں علماء میں سے کام تو ایسا کوئی نہیں کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔